الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. ہاتھ کٹتے رہے پر مشلیں تابندہ رہیں، ہاتھ کٹتے رہے پر مشلیں تابندہ رہیں، رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی، شب کے صفا خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلۂ خورشید بنی. احباب ذی قدر، مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن رب کائنات نے وعلم آدم الاسماء کلہا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کی ابتدا عرش معلیٰ پر کیا. جب انسان زمین پر آیا تو مدرسہ ساتھ لے کر آیا. وقت گزرتا گیا، درس و مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں کسرۂ نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا. مدرسہ عروج پر پہنچ گیا. کائنات کے سردار کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا. اب باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا. جب وادی یسر میں پہنچے تو سب سے پہلے دینی ادارے کا صفا کے نام سے آغاز کیا. صحابہ کا وہ مبارک دور آ گیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا گیا ہے. ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہو گئے کہ جامع عبداللہ بن مسعود، کہ جامع عبداللہ بن عباس، کہ جامع عبیہ بن کعب، کہ جامع زید بن ثابت، کہ جامع عائشۃ البنین والبنات، کہیں وہ جامع عبداللہ بن عمر کہ جس کا سلیبس و نصاب صاف یہی تھا. سامعین ذی وقار، تاریخ کے سنہری اور حق شاہد ہیں صحابہ کے دور میں ان مدارس نے ایسے سیاسی، سماجی، معاشی اور دفاعی ماہرین تیار کیے، بلکہ ایسے طبیب، حکمران اور قاضی تیار کیے کہ چشمے فلک نے نہ ان سے بہتر سائنسدان دیکھے تھے، نہ طبیب و حکمران دیکھے تھے، نہ تاجر اور مزدور دیکھے تھے، نہ جنرل اور سپاہی دیکھے تھے کہ جن کی ثقافت کے آگے دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئی. انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے جو عہد کے میدان میں اترے تو اپنی انفرادیت دکھائی، جب تاریخ کا رخ کیا تو اپنی بدھی ثابت کی، جب سیاست کے میدان میں اترے تو اپنی امتیازیت کے جھنڈے گاڑ دیے، دفاع قوم و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، جب سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں پڑھے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے، جب میڈیکل کے شعبے میں قلم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پائے. سامعین ذیشان، میں ان مدارس کی بات کر رہی ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملک و قوم کے لیے اپنی جانیں تک نثار کر دی. اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جیلوں میں سنڈے پالے، زندانوں کو بات کرنے والے، جیلوں سے جنازے اٹھانے والے، مالٹا اور والا جیسی بدنام جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے. کالا پانی جیسی بدنام جیلوں میں راتیں کاٹنے والے مولانا محمود الحسن دارالعلوم دیوبند کے ثبوت تھے. تم کیوں بھول جاتے ہو انگریز کی عدالت میں کفن ساتھ لے کر جانے والے مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے ہی فرزند تھے. تم کیوں بھول جاتے ہو کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان میں سب سے پہلا جھنڈا لا رہنے والے مولانا ظفر احمد عثمانی، مغربی پاکستان میں جھنڈا لہرانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے ہی ثبوت تھے. تم کیوں بھول جاتے ہو فتنہ قادیانیت کا سب سے پہلے مقابلہ کرنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے. وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کے دارے پر بات صداقت کہہ نہ سکے. یہ چشم فلک نے دیکھا ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا جب طوفان اٹھا مد مقابل رہ نہ سکے. وما علینا الا البلاغ المبین.